الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر و سامعات محترمات، میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس سے آگے ہم نے نکلنا ہے، اور آگے پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت میں اللہ نے ساری نعمتیں بنائی ہیں، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ نہ کسی کی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں، نہ کسی کے کانوں نے وہ ان نعمتوں کا ذکر سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا حقیقی خیال آیا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے قید خانہ تیار فرمایا جس کا نام ہے جہنم، اور اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور فرمایا کہ دوزخ کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، پتھروں سے اور لوگوں سے جلے گی، اور اس پر سزا دینے کے لیے ایسے فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ، غلاظ شداد، غلاظ سخت مزاج والے فرشتے ہوں گے، نرمی ان کے اندر نہیں ہوگی تاکہ کسی پر رحم نہ کھائیں، کسی پر ان کو ترس نہ آئے۔ شداد مضبوط جسم والے ہوں گے تاکہ کوئی ان سے بھاگ نہ سکے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہو۔ فرمایا اس دوزخ کی آگ سے اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی آگ کے بارے میں فرمایا، نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ قالوا یا رسول اللہ ان كانت لکافیۃ، قال فضل علیہا ب69 جزءا،
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ دنیا کی آگ ہی تو کافی تھی جلانے کے لیے۔ فرمایا 69 حصے وہ آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ آج اگر کسی کے بچے کی انگلی دنیا کی آگ میں جل جائے، ماں باپ کی نیند چلی جاتی ہے، سکون چلا جاتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے اس دنیا میں، اور خدا نخواستہ وہ جہنم میں چلے جائیں، اور تربیت نہ کرنے پر ان کے والدین بھی جہنم میں چلے جائیں، تو وہاں کیا اس کی صورت حال ہوگی؟ اس دنیا کی آگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اولاد کی تربیت ماں باپ پر فرض ہے۔ ایک تربیت ہوتی ہے اور ایک پرورش ہوتی ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت یہ ہے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور ان کے لیے لباس کا انتظام کیا جائے، مکان کا انتظام کیا جائے، اس کو ہم تربیت سمجھتے ہیں۔ یہ پرورش ہے، اور پرورش کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ روزی دینے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تربیت یہ ہے کہ ان کا عقیدہ درست کرایا جائے، ان کے دلوں میں ایمان بٹھایا جائے، ان کو دین کا علم سکھلایا جائے، اور ان کو نماز کا پابند بنایا جائے، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کا پابند بنایا جائے۔ یہ ہے اولاد کی تربیت، اور یہ ماں باپ کے ذمے لازم ہے۔ اور سب سے پہلے تربیت کی ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہو اور اللہ کی بندگی کرنے والی ہو، علم والی ہو، دیندار ہو، وہ اگر بچے کو دودھ پلائے گی، اس دودھ کے ساتھ وہ بچے کے اندر دین منتقل کرے گی۔ اور اگر بے دین ہو عورت تو اس بچے کو ایسی غذا دے گی جیسے جانور اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ دین اس میں دین منتقل نہیں ہوگا۔ بچے پر غذا کا اثر ہوتا ہے، اس کے اچھی غذا سے اس کے اخلاق بنتے ہیں، اور بری غذا سے اس کے اخلاق، اس کی عادات بگڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے گھر کے اندر ایک کھجور کا دانہ اٹھایا، اپنے منہ میں ڈالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، تھو تھو، اس کو پھینک دو، اس لیے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، زکوٰۃ کی کھجور ہے، اور ہمارے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کھا لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو کھانے نہیں دیا، اس لیے کہ حرام غذا بچے کے پیٹ میں منتقل ہوگی، ناپاک غذا بچے کے پیٹ میں منتقل ہوگی، اس بچے کے اخلاق بگڑیں گے، وہ دیندار نہیں بنے گا، وہ بے دین بنے گا۔ تو ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، وہیں بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا، اللہ نے بچے کو وہ ساری قوتیں دی ہیں جو بڑوں کو دی ہیں، دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، دل دیا ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتا، لیکن اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے جو صورت آتی ہے وہ اس کے دماغ میں منقش ہو جاتی ہے۔ اگر ماں دیندار ہو اور وہ نماز پڑھے اور وہ اچھے اعمال کرے تو بچے کے دماغ کے اندر یہ نماز کی صورت چلی جاتی ہے۔ اگر عورت دیندار ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، یہ قرآن کی آواز اس کے کانوں میں جا کر اس کے دماغ میں پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہی صورت اس کے دل اور دماغ کے اندر ہوتی ہے۔
وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی قوتیں ابھی کمزور ہیں، لیکن ساری قوتیں اس کے اندر ہیں جو بڑوں میں ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو جس طرح بڑے بڑے ائمہ حدیث، بڑے بڑے علماء وہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے، ان کی مائیں اعلیٰ درجے کی دین والی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ امام بخاری، انہوں نے جو کتاب جمع کی صحیح بخاری، قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے مستند اور صحیح کتاب وہ ہے، لیکن ان کی تربیت، امام بخاری کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ان کی بچپن میں امام بخاری یتیم ہو گئے، اور ماں نے ان کی تربیت کی، اور بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی، تو ان کی ماں راتوں کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر دعائیں مانگتی رہی، اے اللہ میرے اس بیٹے کی بینائی لوٹا دے۔ تو چنانچہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، تیری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ اور پھر ماں نے ان پر محنت کی، ایسی محنت کی کہ امام بخاری جب 10 سال کی عمر کو پہنچے 70,000 حدیث زبانی ان کو یاد تھی، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو پہلے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آج بخاری شریف جو لاکھوں مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کا جتنا ثواب پڑھنے پڑھانے والوں کو ملے گا، اتنا ثواب امام بخاری کی والدہ کو بھی ملے گا۔ انہوں نے تربیت کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، دوسرے نمبر پر امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ تو امام شافعی وہ بھی بچپن میں یتیم ہوئے اور غزہ میں پیدا ہوئے، فلسطین میں، اور ان کی ماں نے ان کو اٹھایا، مکہ میں لے کر آئیں، تاکہ مکہ مکرمہ میں، چونکہ وہ وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے اور قرآن اور سنت کے علم کا مرکز ہے، وہاں لے کر آئی تاکہ یہ بچہ دین سیکھ لے، علم دین سیکھ لے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھ لے۔ ماں نے تربیت کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام، ان کے نام سے تو کوئی بھی ناواقف نہیں ہوگا۔ ان کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ افغانستان میں پیدا ہوئے اور باپ کا انتقال ہوا، اور ماں نے ان کی تربیت کی۔ پرورش الگ چیز ہے، تربیت کی۔ اور جب ان کی عمر پڑھنے کے قابل ہو گئی تو ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجا بغداد کی طرف۔ اس زمانے میں ہر جگہ مدرسے نہیں ہوتے تھے، بغداد علم کا بڑا مرکز تھا دنیا میں، علم کا مکہ اور مدینہ کے بعد بغداد بڑا مرکز تھا علم کا۔ قافلہ کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا، اور ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، اور ان کے بغل والے جیب میں کچھ سکے ڈال دیے کہ یہ ضرورت کے موقع پر آپ کے کام آئیں گے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو روکا اور ان کو لوٹنے لگے، اور ایک ایک آدمی سے پوچھتے رہے تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے؟ وہ انکار کرتا، پھر اس کو سزا بھی دیتے اور پیسہ بھی نکالتے۔ لیکن اس کے پاس، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کوئی ڈاکو نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ سمجھتے یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کوئی بڑا متولی ہوگا اور پیسہ اس کے پاس ہوگا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کو لوٹ لیا۔ آخر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ڈاکوؤں کا سردار آیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہے؟ بتایا کہ ہاں، میری ماں نے بغل والے جیب میں کچھ سکے ڈالے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سامنے بھی نہیں، لیکن بتا دیا۔ تو ڈاکوؤں کا سربراہ حیران ہوا، یہ چھوٹا بچہ، اس نے سچ بولا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں نے جھوٹ بولا، آپ نے سچ کیسے بولا؟ یہ اب ماں کی تربیت یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ ماں نے تربیت کی، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار
اس سے اتنا متاثر ہوا، اس نے توبہ کی اور اپنے تمام ساتھیوں سے توبہ کروائی اور سب کا لوٹا ہوا مال واپس دے دیا، اور وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی بن گئے۔ اب اس کا سارا ثواب جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ملے گا، ان کی والدہ کو ملے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو جس صحیفے میں فرشتے اس کے اعمال لکھتے ہیں وہ صحیفہ بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس میں کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ لیکن 3 قسم کے خوش قسمت ایسے ہیں کہ جن کے مرنے پر ان کا صحیفہ بند نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پہلا ان میں سے وہ جس نے صدقہ جاریہ کیا، ایسا صدقہ کیا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے صدقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس نے دین کا علم سکھایا لوگوں کو، وہ دنیا سے چلا جائے گا، مرد ہے یا عورت، اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی قیامت تک، کیونکہ دین کا علم تو ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور تیسرے وہ خوش قسمت والدین جنہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی، ان کو نیک صالح دیندار بنایا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اور دیندار بیٹا۔ اور نیک اور دیندار بیٹے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اگر دعا نہ بھی کرے وہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے، جتنے اچھے اعمال کرتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا، اس کے والدین کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اولاد کی تربیت کا فائدہ والدین کو بھی پہنچتا ہے مرنے کے بعد۔ اور جس طرح دین کا علم سیکھنا ہر مرد، مسلمان مرد پہ فرض ہے، اسی طرح دین کے علم کا سیکھنا ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اب اس میں 2 قسم کا علم ہے، ایک قسم کا علم وہ ہے جو فرض عین جس کو کہتے ہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور دوسری قسم کا علم جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی کوئی عالم بن جائے۔ تو فرض عین یہ ہے، نماز فرض ہے، نماز کا علم سیکھنا فرض ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ روزہ فرض ہے تو روزے کا علم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے مسلمان پر۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کا علم سیکھنا اس تاجر پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں بازار میں اگر کوئی نئی دکان کھولتا، اس سے جا کر پوچھتے تم نے تجارت کا علم سیکھا؟ اگر نہ سیکھا ہوتا اس کو کوڑا مارتے، جاؤ پہلے علم سیکھو۔ تو انسان جس شعبے سے متعلق ہے، اس شعبے سے متعلق کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اب اس کا علم سیکھنا فرض ہے، اور یہ جس طرح مردوں پر فرض ہے اس طرح عورتوں پر فرض ہے۔ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے اپنا آدھا دین سیکھو۔ آدھا دین ہم تک جو پہنچا وہ حضرت عائشہ اور ہماری دوسری جو مائیں ہیں رضی اللہ عنہن اجمعین، ان کے ذریعے سے پہنچا۔ آدھا دین اس کو اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ جو گھر سے باہر کی زندگی آپ نے اختیار کی، اور دوسرا حصہ گھر کے اندر کی زندگی۔ تو گھر کے باہر کی سنتیں وہ تو مرد صحابہ نے سیکھ لی، آپ کو دیکھا، آپ سے وہ عمل سیکھ لیا اور امت تک پہنچا دیا۔ لیکن گھر کے اندر کی آپ کی جو زندگی ہے تو اس کو مرد نہیں دیکھ سکتے، بعض چیزوں کو مرد نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہماری ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اندر کی زندگی
دیکھی، اس کو سیکھا اور اس کو امت تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 حدیثیں روایت ہیں، اور جس صحابی سے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئی ہوں، یہ اس کے لیے ایک تمغہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں مکثر کہا جاتا ہے، تمغہ امتیاز، یعنی اس کی بڑی شان ہے علماء اور محدثین کے نزدیک 1000 حدیثیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل بھی ایک عورت نے کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، نبوت ملی، غار حرا میں واپس تشریف لائے اپنے گھر، ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں ملے، گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، ان سے تذکرہ کیا، وہ ایمان لے آئی۔ حدیث میں آتا ہے عورتیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا رسول اللہ، یہ مرد ہم سے بازی لے گئے، آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے دین سیکھتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک مجلس مقرر فرما دیں، تو علمنا مما علمک اللہ، کہ آپ ہمیں بھی وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ عورتوں نے درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر عورتوں کے لیے مجلسیں منعقد کی اور ان کو دین سکھایا، ان کو اللہ کے احکامات سکھائے۔ تو اس لیے دین کا علم سیکھنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اس عورت نے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اور پھر عورت کی زینت، عورت کا زیور حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الایمان والحیا قرناء فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں۔ حیا یہ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، مرد کے لیے بھی حیا کی ضرورت ہے، عورت کے لیے بھی حیا کی ضرورت ہے، لیکن عورت کے لیے حیا زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں، یہ جوڑا ہے، ان میں سے ایک اگر کسی بندے سے چھین لیا گیا، دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ اگر کسی سے حیا چھین لی گئی تو ایمان ختم، اور اگر ایمان چلا گیا تو حیا ختم۔ ام خلاد ایک انصاری عورت ہے رضی اللہ عنہا، غزوہ احد میں ان کا جوان بیٹا شہید ہوا، اور جب یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، باقی سارے زخمی ہوئے، تو مدینہ کی عورتیں وہ بھی باہر نکلیں تحقیق کے لیے، خبر کی تحقیق کے لیے۔ تو ام خلاد رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر نکلی اور پورے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، اپنا سارا بدن چھپایا ہوا ہے، اور ایک کنارے میں کھڑی ہیں حیا کے ساتھ۔ ان کی ہیئت اور ظاہری صورت سے حیا چھلک رہی تھی۔ تو ایک صحابی نے دوسرے سے کہا، عجیب بات ہے، اس کا جوان بیٹا بھی شہید ہوا اور اس نے حیا کو نہیں چھوڑا، اسی طرح با حیا ہے، حیا کو نہیں چھوڑا۔ تو اس عورت نے یہ بات سن لی اور کہا، اگر مجھے اپنے بیٹے کی مصیبت پہنچائی گئی، بیٹا چلا گیا، تو کیا اس بیٹے کی وجہ سے اپنی حیا کو بھی مصیبت پہنچا دوں؟ حیا والی مصیبت بھی اپنے آپ کو پہنچا دوں، حیا چھوڑ دوں؟ ایک مصیبت تو ہو گئی، مثلا ایک بیٹا تو چلا گیا، کیا دوسرا بیٹا بھی میں اس کو ختم کر دوں؟ کیا اپنی حیا میں چھوڑ دوں، اس میں نقصان ڈال دوں؟ اتنا حیا کا اہتمام تھا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها
وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ عورت کے لیے 4 کام بتائے اور فرمایا جو عورت یہ 4 کام کرے گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ صلت خمسہا، 5 نمازوں کی پابندی ہو۔ دوسرا کام صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے۔ تیسرا کام اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، اور یہ یاد رہے کہ والدین کی اطاعت بھی واجب ہے، شوہر کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن ان کاموں میں جو جائز ہیں۔ اگر والدین بھی بیٹے کو ناجائز کام کا حکم دیں جو شریعت میں ناجائز ہو تو بیٹے پر اس حکم کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کو کسی ناجائز کام کا حکم دے، مثلا شوہر یہ حکم دے پردہ ہٹا دو، نقاب ہٹا دو لوگوں کے سامنے، اور بغیر پردے کے گھر سے نکلو، یا فلاں رشتہ دار جو محرم نہیں ہے ان کے گھر میں جاؤ، تو اگر اس قسم کا جو شریعت کے خلاف حکم ہے، اگر شوہر وہ حکم دے گا، اس میں عورت پر اطاعت واجب نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام یہ ہے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت حیا میں ہے۔ جو عورت حیا کو اپنا لے وہ پاک دامن رہے گی، وہ عفیفہ رہے گی، اور عفت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے بس حیا کو ختم کرنا ہے۔ حیا ختم ہو عفت ختم۔ اسی کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن عورت کے لیے زیادہ ضروری ہے زبان کو قابو میں لانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اعمال بتائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ آخر میں فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں، اگر وہ عمل تم کر لو تو تمہاری یہ سارے جتنے اعمال ہیں نیک اعمال یہ محفوظ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو تو جتنی نیکیاں کرو گے سب محفوظ ہوں گی اور مضبوط بھی ہوں گی۔ اس سے معلوم ہو اگر زبان بے قابو ہو تو پھر نیکیاں محفوظ نہیں رہیں گی، ضائع ہوتی جائیں گی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا زبان کی باتوں پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی جو غلط باتیں ہیں یہ تو لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالنے والی ہے، اوندھے منہ دوزخ میں ڈالنے والی۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو بھی زبانوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے جتنے پیدا ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ ہوتی ہے زبان کا بے قابو ہونا، زبان کا غلط استعمال۔ گھر میں کوئی فرد زبان غلط استعمال کرے تو بس پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی زبان غلط استعمال کرے پھر بھی لڑائی شروع، شوہر بھی غلط زبان استعمال کرے پھر بھی لڑائی شروع، اسی طرح ساس اور بہو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کے ہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے آپس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واعظ فرمایا اور ان کو حکم دیا تم صدقہ کرو، اس لیے کہ جہنم میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا، وہ بڑی سمجھدار عقل والی عورتیں تھیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گی؟ یہ پوچھا تاکہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم میں ڈالنے والے 2 گناہوں کا ذکر کیا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ تکثرن اللعن، تم لعنت بہت کرتی ہو،
یعنی وہی زبان کی بات ہے، زبان قابو میں نہیں ہوتی، ہر ایک کو لعنت کرنا، ہر چیز پہ لعنت بھیجنا۔ اور دوسری وجہ تکفرن العشیر، تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان دو گناہوں کی وجہ سے میں نے عورتوں کو جہنم میں کثیر تعداد میں دیکھا۔ تو اب ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہماری مستورات، ہماری مائیں بہنیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ زبان کی جو حفاظت ہے یہ تو بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے عدالتوں میں، اور خاص طور پر جو اسلامی ملکوں کی عدالتیں ہیں، ان میں آدھے مقدمات وہ زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر زبان صحیح استعمال ہو، آدھے مقدمات ختم ہو جائیں گے، کیس ختم ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔